وصل على رسوله الكريم اما بعد میرے واجب احترام قابل صدر احترام دوست و ساتھی رمضان المبارک کی آمد بالکل قریب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی پوری حیات مبارکہ میں یہ عمل رہا ہے کہ آپ رمضان المبارک کا اہتمام بہت ہی خاص اور خوب اہتمام کے ساتھ فرماتے تھے۔ یہاں تک کہ رمضان المبارک کا استقبال یا اہتمام آپ علیہ السلام کے نزدیک اس طرح ہوتا تھا جیسے کوئی اہم مہمان، کوئی خاص مہمان جس کی اہمیت بہت زیادہ ہو، جس کے لیے لوگ اپنے معاملات کو، اپنے نظام کو، اپنی روزمرہ زندگی کو اس کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، صرف اس بات پر کہ فلاں مہمان ہمارے گھر یا ہماری ادارے میں آ رہا ہے، اور اس کے اہتمام میں پہلے سے مختلف چیزوں کی شاپنگ یا اہتمام جس کو کہا جاتا ہے کہ خریداری شروع کر دیتے، اچھے سے اچھے کھانوں کا اہتمام کا ارادہ کر لیا جاتا ہے، پھل فروٹ، ڈرائی فروٹ، اس طرح کی کوئی چیزیں وہ گھر میں لا کر رکھ دی جاتی ہیں کہ مہمان کو فلاں وقت میں ناشتے میں یہ دیا جائے گا، دوپہر کے کھانے میں یہ دیا جائے گا، اور رات میں اس طریقے سے، اور شام میں کچھ ریفریشمنٹ کے طور پر الگ سے دیا جائے گا۔ صرف یہ نہیں، اس کے ساتھ مزید وہ کس جگہ رہے گا، کس کمرے میں سوئے گا، اس کے پلنگ کا انتظام، اس کے بیڈ کا انتظام، اگر گرمیاں ہیں تو اس جگہ کسی اے سی وغیرہ کا انتظام کیا جاتا ہے تاکہ میرے آنے والے مہمان کو پریشانی نہ ہو۔ کیوں؟ یہ میرا خاص مہمان ہے۔ اگر وہ ریل سے آ رہا ہے تو اس کے لیے گاڑی لے جاتے ہیں، جہاز سے آ رہا تو اس کو گاڑی ریسیو کرنے کے لیے لے جاتے ہیں تاکہ وہ جیسے یہاں اترے اور اس کو پریشانی نہ ہو۔ اس طرح کا خوب اہتمام کرتے ہیں، صرف کس کے لیے؟ ایک خاص مہمان ہمارے گھر میں آ رہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان المبارک کا اہتمام بالکل اس طریقے سے کیا کرتے تھے۔ رجب کے مہینے سے دعائیں شروع ہو رہی ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یہ اللہ میری زندگی میں اتنی برکت دے دے کہ میں رجب اور شعبان کے بعد رمضان المبارک جیسا مہینہ دیکھ سکوں۔ اپنی عمر کی زیادتی کی دعائیں مانگنے لگتے تھے۔ اور یہ شعبان کا مہینہ، اس میں خوب روزوں کا اہتمام کرتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ شک ہونے لگتا کہ آپ علیہ السلام شعبان کا پورا مہینہ اور رمضان المبارک کا مہینہ
2 مہینے لگاتار روزے رکھتے ہیں، اتنا اہتمام کرتے تھے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کا، تاکہ رمضان المبارک کے روزے جب رکھوں تو اس میں کوفت نہ ہو، پریشانی نہ ہو، ایک عادت بن چکی ہو روزے رکھنے کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم سال بعد روزے کا اہتمام کرتے ہیں تو ابتدائی روزوں میں بڑی پریشانی ہوتی ہے، 11-12 بجے ہی پیاس لگنا شروع ہو جاتی ہے صبح، اور عصر کے وقت تو بالکل بعض لوگ یہ حالت ہو چکی ہوتی ہے کہ بس وہ مرنے کے قریب ہے۔ تو ابتدائی دنوں میں اس طرح کی حالت ہو جاتی ہے کیونکہ وہ عادت نہیں ہوتی مسلسل روزے رکھنے کی۔ تو شعبان کے مہینے میں کوشش کر لی جائے کہ 2-4 روزے رکھ لیے جائیں اور پھر آخر کے دنوں میں روزے چھوڑ دیے جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخر میں پھر روزے نہیں رکھتے تھے، جیسے 25-26 کے بعد 27-28 کو روزے نہیں رکھتے تھے، تاکہ ایک تازگی آ جائے اور ایک مرتبہ دوبارہ پھر روزے رکھنا شروع کر دیں۔ تو اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کا استقبال کیا کرتے تھے۔ اس میں کوشش یہ کی جائے کہ نوافل کا بھی اہتمام شروع کر دیا جائے، تہجد کا بھی اہتمام شروع کر دیا جائے، تاکہ سحری کے لیے اٹھنا آسان ہونا شروع ہو، ایک عادت بن جائے۔ ورنہ بعض دفعہ سحری نکل جاتی ہے، سحری نہیں کر پاتے، پھر روزہ رکھنا اور مشکل ہو جاتا ہے۔ بغیر سحری کے روزہ ہو تو جاتا ہے لیکن مشکل ہوتا ہے۔ تو اور پھر سحری کرنے کا ایک الگ مستقل ثواب ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بعض لوگ سحری نہیں کرتے تو یہ غلط کرتے ہیں۔ سحری میں اٹھ جائے، چاہے 1 گلاس پانی پی لیں، کھجور کھا لیں، لیکن اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے اور ثواب لکھا ہے کہ بعض اعمال بندے کے بدن کے ساتھ جن کا تعلق ہے اللہ کی طرف سے، اس میں بھی ثواب ہے۔ جیسے افطاری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ افطاری کرنے میں تاخیر نہ کرو، جیسے ٹائم ہو جائے فوراً افطاری شروع کر دو۔ کیوں؟ افطاری کرنا ایک ثواب کا کام ہے اور ثواب میں تاخیر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو پسند ہے کہ میرا بندہ ثواب لینے میں دیر نہ کرے، آگے بڑھے۔ تو جہاں اس طرح کے معاملات ہیں جس کے اندر ظاہری اعتبار سے ہمارا مکمل فائدہ نظر آتا ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت نے یہ چیز رکھی ہے کہ بندہ کرے گا تو اسے ثواب ملے گا۔ کیوں؟ کھانے سے اس کا پیٹ بھرے گا، دن بھر کی پیاس، بھوک کی شدت وہ ختم ہوگی، اس میں ظاہری اعتبار سے بندے کا فائدہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس میں بھی اجر رکھا، اور اس کے اندر تاخیر کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں، گناہ کہلاتا ہے بندہ تاخیر کرے۔ تو جب اس طرح کے معاملات میں جس میں بندے کا ہی ظاہری طور پر فائدہ نظر آ رہا ہے، اللہ رب العزت نہیں چاہتے کہ یہ تاخیر کرے، تو جن معاملات میں بندے کا فائدہ ظاہری نظر نہیں آتا اس میں تاخیر کرے گا، تو اللہ رب العزت کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اللہ رب العزت کی چاہت ہوگی کہ میرا بندہ تاخیر کرے؟ جہاں بندے کا فائدہ ہے ظاہری اعتبار سے وہاں تاخیر پسند نہیں، جہاں ظاہری اعتبار سے فائدہ نظر نہیں آ رہا تو وہاں بھی اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرا بندہ تاخیر نہ کرے۔ نمازوں کا جو ٹائم ہے اس ٹائم میں میرا بندہ نماز پڑھے۔ اب نماز پڑھنے میں ظاہری اعتبار سے فائدہ نظر نہیں آتا، ہمیں کچھ نہیں ملتا، ثواب ملے گا جنت میں جا کر ملے گا، ظاہری اعتبار سے کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، لیکن یہاں بھی اللہ کی خواہش، اللہ کی چاہت یہی ہے
جیسے وہاں افطار کے وقت ہو۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اس میں تاخیر نہ کرے، سحری میں تاخیر نہ، سحری کرے عین وقت پر، سحری کو بند کرے اور افطاری جلدی کرے، افطاری میں تاخیر نہ کرے۔ تو اسی طرح عام عبادات میں بھی اللہ رب العزت کی چاہت یہی ہے، لیکن اس میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں عام اپنی عبادات کے اندر بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ بعض حضرات سمجھتے ہیں کہ نماز نکل گئی تو اب میں آرام سے پڑھ لوں گا، عشاء کی نماز میں تاخیر ہو گئی تو رات 11 بجے 12 بجے پڑھ رہے، اگر نمازیں نکل گئی تو اس میں تاخیر ہو رہی ہے، تو اللہ رب العزت انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اور جب کوئی شخص آپ کا انتظار کر رہا ہو یا آپ خود کسی شخص کا انتظار کر رہے ہوں تو اس کیفیت کو، اس طبیعت کو اپنے اوپر ذرا حاوی کر کے دیکھیں کیا حالت ہوتی ہے۔ آپ کسی جگہ چلے جائیں اور کسی کا انتظار کر رہے ہیں، بار بار گھڑی کو دیکھتے رہیں، 5 منٹ ہو گئے، 10 منٹ ہو گئے، ابھی تک نہیں آیا، اور جب وہ آئے گا تو اس کو 10 باتیں سنائیں گے بھی آپ، یار تم نے 2 بجے کا ٹائم دیا، آپ 3 بج رہے ہیں، اب آ رہے ہو میرے پاس۔ تو اللہ رب العزت بھی ہر اذان کے بعد آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر فرض عبادت کے جو وقت ہے اس وقت میں بندے کا انتظار کر رہے ہیں کہ میرا بندہ کب اپنی ادائیگی کرے گا تاکہ میں اس کے حق میں ثواب لکھ دوں۔ اللہ رب العزت کی یہ چاہت ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العزت ظاہری اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے یہ چیزیں بتاتے ہیں کہ بندہ تو ان چیزوں میں دیکھ، اگر میں نے جلدی افطار کرنے میں ثواب لکھا ہے اور تاخیر سے سحری کرنے میں ثواب لکھا ہے تو یہ کیوں، اس میں ظاہری اعتبار سے تیرا فائدہ ہے۔ اسی طرح دیگر عبادتوں میں بھی تجھے اس چیز کی رعایت رکھنی چاہیے کہ جیسے ہی ٹائم ہو جائے تو نماز کی ادائیگی کے لیے آ جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص تہجد کا اہتمام کرتا ہے، آپ میں سے اکثر لوگ کرتے ہوں گے اور مشاہدہ بھی ہوگا کہ جو لوگ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں اور کسی دن اگر وہ رات میں تاخیر سے سو جائے تو ان کو تہجد کے وقت میں کچھ ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے کوئی چیز یا کوئی شخص ان کو آ کر ہلا رہا ہے۔ یہ صرف یہ کیفیت ان کو پتہ چلے گی جو اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتے آتے ہیں کہ اللہ رب العزت تیرا انتظار کر رہے ہیں اور تو سو رہا ہے، پھر اسے اٹھایا جاتا ہے اور وہ اٹھتا ہے تہجد کا اہتمام کرتا ہے۔ اسی طرح جو فجر کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہے۔ دیگر نمازوں میں ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کیونکہ اس وقت ہم جاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بندے پر ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ اللہ رب العزت اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ میں انتظار میں ہوں کہ یہ میرا بندہ میرے سامنے سر جھکائے، اور مجھے اس کا سر جھکانا یہ پسند ہے، میری یہ چاہت ہے، کیونکہ یہ آج میرے سامنے سر جھکائے گا، کل میں اس کو جنت میں داخل کروں گا اور یہ جنت کے مزے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ ظاہری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ جس طرح ہم رمضان المبارک جیسا مہینہ اور اس میں آنے والی عبادات کو بہترین کر سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے اپنے نظام الاوقات کو بہتر کرنا ہوگا، یعنی ہر کام وقت پر بہترین ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ گھڑیاں جو مسجد میں لگی ہوئی ہیں یہ آپ کو بتاتی ہیں
کہ فلاں وقت میں فلاں نماز ہے، فلاں وقت نماز کا ٹائم یہ ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ نظام الاوقات آئے ہیں تاکہ میرا بندہ اپنی زندگی ان اوقات کے مطابق ڈال دے، تاکہ وہ آرام بھی کر سکے، میری عبادت بھی کر سکے اور کما بھی سکے، اپنے گھر والوں کو ٹائم بھی دے سکے، اپنے کاروبار کو بھی ٹائم دے سکے اور مجھے بھی ٹائم دے سکے۔ اگر ان چیزوں سے ہٹ کر چلو گے تو جو شخص آپ نے دیکھا ہوگا جو رات میں دیر سے سوتے ہیں اور صبح 12 بجے تک 1 بجے تک سوتے رہتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی زندگی میں برکت نہیں دیتے، ان کے روزی میں برکت نہیں دیتے، کیونکہ جس وقت اللہ رب العزت رزق تقسیم فرما رہے تھے اس وقت یہ سو رہا تھا۔ اور ظاہر ہے جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، وہ ہر چیز کھو دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو نظام بنا دیے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں، اس نظام کے مطابق آپ کی صحت بھی صحیح رہے گی اور اپنے معاملات کو بھی آپ بہتر طریقے سے انجام دے سکیں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرتا ہوں الحمدللہ۔